السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا دوران فائلز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اینڈ ریٹائرڈ بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ صاحب، اور آج ہم ڈسکس کریں گے ٹی ٹی پی، اس کی ہسٹری، اس کی ڈائنامکس پاکستان میں، اور اس کی فیوچر آؤٹ لک۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، اب ہم ٹی ٹی پی کے بارے میں بات کریں تو ہمارے وہ ویورز جن کو ٹی ٹی پی کے بارے میں، تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں اس طرح آگاہی نہیں ہے، کین یو گیو اے بریف اوور ویو، اور ان کی ایمرجنس میں کیا فیکٹرز تھے، ہاؤ ڈیڈ اٹ اسٹارٹ؟ دیکھیں ٹی ٹی پی یہ مارز وجود میں آئی 2007 میں، اور اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا چلے جائیں تو 2003-04 کے بعد کچھ آپریشنز ہوئے جو پوسٹ جو افغان ڈی اسٹیبلائزیشن فیز میں اس کو کہوں گا، ہمارے جو اس وقت فاٹا کا ریجن تھا، تو وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہماری ملیٹنٹس کے ساتھ ڈیلز بھی ہوئیں، بالکل ایگریمنٹس ہوئیں، شاکائی ایگریمنٹ تھی، اس کے بعد وہ جو 11 کور کے ساتھ ایک روابط ہوئے، اور اٹ واز ان گڈ فیتھ کہ ہم اس کو ملیٹنسی کو ختم کیا جائے اور آرمی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دس کائنیٹک موڈ، اور جو ٹرائبز ہیں وہ بھی اس کو کمفرٹیبل فیل کریں، بٹ انفارچونیٹلی وہ اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اور ایوری جو ایگریمنٹ واز torpedoed by some act either from a non state actor یا ایسی کوئی کرمنل ان میں سے لون ولف جس نے ایکٹ کیا اور اس کو ایگریمنٹ کو سیبوتاج کیا، اور پھر ایز اے ریزلٹ دی ریئیکشن کنٹینیوڈ، تو وہ سم ہاؤ وہ جو اسٹیبلائزیشن والا فیز ہے وہ اچیو نہیں ہو سکا۔ تو وہ جو ان کے ٹرائبس کی گریونسز تھیں، اور پھر اس میں ریونج والا ایلیمنٹ بیچ میں شامل ہو گیا، تو وہ کیپٹ سمرنگ until it found an expression in the shape of an entity called TTP، اور اس کی کافی shrouded in mystery بھی ہے، there are so many conspiracy theories، but in fact وہاں پہ ان علاقوں میں ایک ایسا ویکیوم تھا جس میں امریکنس کے انویژن کے بعد 2001 کے بعد خاص طور پہ بہت سے لوگ جو بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آئے، اور اس سے پہلے ادھر کا ایک انوائرمنٹ تھا ٹرائبس کا، کلچرس کا، کہ دیٹ انوائرمنٹ واز بیسڈ آن دا پرائمیسی آف ملکس ٹریڈیشنل لیڈرشپ۔ اس کا تار و پود جو ہے کمپلیٹلی بکھر گیا، اور دو پول ابھرے، ایک کلارجی تھا اور ایک یہ پرانی لیڈرشپ تھی، اور فار اٹس اون ایکسپیڈینٹ ریزنز اسٹیٹ ہیڈ ٹو پچ اٹس ویٹ بیہائنڈ دا کلارجی۔ تو وہ جو لیڈرشپ تھی وہ اس میں بہت سے ریڈیکلائزڈ ایلیمنٹس بھی تھے۔ جب ٹریڈیشنل سٹرکچر وہ بکھر گیا، اور دوسرا جو ریڈیکل ملیٹنسی ان دی شیپ آف دا ریلیجس جو لیڈرس ملیٹنٹس تھے، جو نام مذہب کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ دوز ور ناٹ دا ایلیمنٹس جو کہ ٹریڈیشنل ایرسٹوکریسی جو اس کی ایک ہائرارکی ہوتی تھی کہ ملک یوز ٹو بی این ارنڈ پوزیشن۔ اب یہ وہ پوزیشن تھی کہ کوئی بھی جو پار بروکر ہے وہ آ کے ہی کوڈ مسل از وے، نام مذہب کا استعمال کرتے تھے، اور ان کو اس آئیڈیالوجی کو ایز اے فگ لیف استعمال کر رہے تھے، اور ایک فرینچائز آف کرائم، آرگنائزڈ کرائم تھا۔ اس کی جو موٹیویشن ایٹ آپریشنل لیول یہ تھی کہ ٹو کنٹرول دا ریجن، ٹو ایگزرٹ میکسیمم کنٹرول، ایکسٹریکٹ دا رینٹس، لوگوں پہ اپنی دھونس دبا کے انلیگل کرمنل ایکٹیویٹی سے پیسے بھی اکٹھے کریں، اور ڈسپینس کرنا شروع کر دیں، جسٹس ایک کوازی اسٹیٹ کا اسٹیٹس اپنے آپ کو ایزیوم کر لیا۔ اور انفارچونیٹلی اس وقت یہ ایک ایسا ویکیوم ڈیولپ ہوا، کیونکہ ایک فل بلون وار انسرجنسی لائک سچویشن تھی افغانستان میں، اور وہاں سے پھر ان جو ٹرائبس تھی یہاں ان کا آنا جانا لگا رہا۔ پورس بارڈر کا کانسیپٹ کہ وہاں سے یہ سینکچریز استعمال ہوتی تھیں، امریکنس کا ایک ایلیمنٹ آ گیا، ان کو اپنی گریونسز تھی، اور ڈرون اٹیکس کے اوپر بہت زیادہ بالکل، اور پھر جو پاکستان نے بینگ پارٹ آف رسپانسبل انٹرنیشنل
کمیونٹی، اس کو امریکنس کے ساتھ جو کوآپریشن کیا وہ بھی اس چیز کو ان ایلیمنٹس نے نیگیٹیولی فیول ٹو دا فائر تھا وہ. اور اس کے بعد پھر وہ ایک ایسی آرگنائزیشن وہ مارز وجود. اس ویکیوم کے اندر آپ فاٹا کے ریجن کی جو سیمی اٹونومس نیچر تھی دیٹ از ٹو بی آلسو ناٹ بلیمڈ بٹ ہیلڈ اکاؤنٹیبل کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں تھا ان پہ. جی ایگزیکٹلی. اگر وہ ہوتا تو could this situation have been mitigated somewhat? This you see this region was controlled by FCR فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن اور رواج. جو سڑک ہوتی تھی سڑک پہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یوز ٹو رول دا روسٹ. سڑک سے ہٹ جائیں تو رواج کا کانسیپٹ تھا. سو اٹ واز اے کائنڈ آف اے بلینڈ جرگا سسٹم. اور ان جرگاز کی گریڈیشنز تھی, کوئی قومی جرگا, کوئی لوکل جرگا, کوئی ٹرائبس کا جرگا. اور اس جرگے میں جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا اس کا ایک رول ہوتا تھا, ٹرائبس کی اپنی ایک ٹریڈیشن. تو اس کے مطابق دس واز اے سسٹم کوئک ڈسپینس کرتا تھا جسٹس, سستا کرتا تھا, اور لوگ دے ور یوز ٹو دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ. پھر وہاں لائیولیہوڈ نہ ہونے کی وجہ سے دیر واز اے کلچر آف اسمگلنگ اینڈ آل. تو اس کو اسٹیٹ بھی کنڈون کرتی رہی بیکاز انلیس دیر از اے لائیولیہوڈ, تو اگر وہ روک دیں گے تو وہ انفارمل اکانومی پاکستان کی کافی زیادہ, تو وہ ایک کلچر تھا. مگر وہ جب ختم ہوا, جب اسٹیٹ نے ان علاقوں کو یہ اپنے انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی جس کی ایک ڈیمانڈ تھی, اور رائٹلی سو بیکاز کوئی ایسا ملک نہیں ہوتا جہاں پہ کوئی ایسا علاقہ ہو جس کا قانون کچھ اور ہو. فاٹا کے اندر سے بھی ڈیمانڈ تھی کیونکہ ایک ڈیموگرافک پیٹرن تبدیل ہو رہا تھا. جو لوگ پڑھ لکھ کے شہروں میں آتے تھے, یہاں وہ پولیٹیکل سسٹم دیکھتے تھے, ڈیولپمنٹس دیکھتے تھے, اور کہتے تھے کہ وائی دیٹ ڈیولپمنٹ از ناٹ ریپلیکیٹڈ. سو نیشنلسٹ جو سینٹیمنٹ ابھی آپ وہاں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اٹ از لنک ٹو دوز گریونسز. تو اس سسٹم کا جب خاتمہ ہوا تو جو نیا سسٹم تھا وہ اس طریقے سے نافذ نہیں ہو سکا. سو دیٹ ویکیوم that resulted in a governance vacuum جہاں پہ police became ineffective, the civil administration virtually non-existent. اور as of now وہاں پہ فرنٹیئر جو کانسٹیبلری ہوتی تھی خاص طور پہ ساؤتھ وزیرستان اور ان علاقوں میں, تو وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی پل بیک کر لی گئی ان ڈسٹرکٹ سے انٹو سیٹل ڈسٹرکٹس. اب وہ کراؤڈ کنٹرول وہ باقی کام کر رہی ہے. 27,000 تقریباً اسٹرینتھ تھی. تو ورچولی ایوری تھنگ واز ہینڈیڈ اوور ٹو آرمی. تو آرمی ایک تو وہ کائنیٹک آپریشنس میں مصروف تھی, دوسرا اگر اس کو ڈیولپمنٹ کے ٹاسک بھی دے دیا جائیں, گورننس کے ٹاسک بھی دے دیا جائیں, تو دے بیکیم اوور اسٹریچ. اور آرمی کا کام ہوتا ہے دیر از اے میگزم کلیئر ہولڈ بلڈ. دے آر ویری گڈ ان کلیئرنس, دے آر گڈ ان ہولڈنگ. بلڈنگ ریکوائرز دا ہول آف دا نیشن اینڈ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ. پولیٹیکل تو وہ نہیں ہو پایا, تو اس وجہ سے یہ جو ایڈمنسٹریٹو اینڈ لا اینڈ آرڈر ویکیوم جو ہے وہ بڑھتا گیا. اچھا, ٹی ٹی پی کے آبجیکٹیوز اور ایمز کیا ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ میرے جیسے اور پاکستانی بھی وہ کہتے ہیں بس یہ دہشت گرد دھماکے کرتے ہیں ظلم کرنے کے لیے. ایسا تو نہیں ہوتا, یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا کے ساتھ چلتے ہیں. اور واٹ از دیئر ایم اور ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اینڈ ہیو دے ایوالوڈ اوور دی ایئرس 2007 سے 2024 شروع ہو گئی ہے؟ اٹس اے ویری گڈ کویشچن. اب اس کو اسٹریٹجک لیول پہ اگر اس کو دیکھیں تو ان کا مقصد ہے کنٹرول, پولیٹیکل پاور کا حصول. اور یہ جتنے علاقے ہیں فارمر فاٹا, ابھی اس کو این ایم ڈیز ہم کہیں گے, تو ان این ایم ڈیز میں اپنی عملداری قائم کرنا, اپنی ورچوئل حکومت قائم کرنا, اور اس سے جو اکنامک رینٹس ملتے ہیں اسے بینیفٹ کرنا. اور اس کو یہ یوز کرتے ہیں دا بیسس از دیئر گریونس کہ آپ نے ایک غیر ملکی قوت کا ساتھ دیا, اب ہم اس کا ریونج لیں گے اور ہم ایک اسلامک وہ نظام لے کے آئیں گے, تو اور اسلامی ان کی نظام انٹرپریٹیشن وہ بھی جی. اور آپریشنل اور ٹیکٹیکل لیول پہ ان کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو براؤ بیٹ کریں, کنٹرول کریں, اور ان اپنی جو آرگنائزڈ کرائم کی ایکٹیویٹیز ہیں, کڈنیپنگس فار رینسم, اسمگلنگ, تو ان سے جتنے اکنامک رینٹس ہم ڈیرائیو کریں اس سے وی بینیفٹ. اچھا, آپریشنل ٹیکٹکس کی آپ بات کر رہے تھے,
اوور دی ایئرز ٹیکٹکس چینج بھی ہوتی رہی ہیں. پہلے بہت زیادہ یہ ہوتا تھا مسجدوں میں اٹیک ہوا, اسکولز میں اٹیک ہوا. اب ریسنٹلی جو سرج آیا ہے 2022-21 کے بعد, دیٹ از اگینسٹ آرمڈ پرسنل, وہ پولیس ہو وہ آرمی ہو, زیادہ تر اسپیسیفکلی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے کیا موٹیو ہے اور کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ بیکاز آبویسلی مسجدوں پہ اور ان چیزوں پہ کرتے تھے تو پبلک بھی اوپینین ان کے خلاف تھا بہت. دیکھیں جب آرمی نے 2009-10 میں آپریشن شروع کیے تو آپریشن ضرب عزب واز دا آپریشن جس نے فائنلی ان کو پش بیک کر کے تو کمپلیٹ سینیٹائز کر دیا. اور نارتھ وزیرستان سے جب ان کا خاتمہ ہوا اور یہ بارڈر کراس کر کے دے وینٹ ٹو افغانستان, ٹرائبس میں وہ بھی مائیگریٹ کیا, کچھ انٹرنلی لوگ ڈسپلیس ہوئے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ان کا زور ٹوٹ گیا. اب یہ واپس یہ کیسے آیا, یہ دس از دا کویشچن دیٹ یو مسٹ آسک اینڈ وی مسٹ آنسر اینڈ پونڈر اوور اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امریکی وہاں سے جا رہے تھے تو وہ انخلا خاصا عجلت میں ہوا. وہ اس میں شاید انہوں نے اتنی جلدی اینٹیسپیٹ بھی نہیں کیا تھا کہ ایک فیوچر کانسٹیٹیوشن کے متعلق کوئی کنسنسس کیے بغیر ہمیں نکلنا پڑ جائے گا. اور ٹی ٹی اے طالبان انہوں نے کابل پہ قبضہ کر لیا. اب جب وہ قبضہ کر لیا تو یہ جو اینٹیٹیز تھی ٹی ٹی پی جو پاکستان سے وہاں پہ ہم نے پش کر کے افغانستان میں بھیج دیا تھا, اور امریکنز چونکہ موجود تھے اور اس وقت آپ کی جو اشرف غنی گورنمنٹ تھی لاسٹ, انہوں نے ان کو بہت سے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہوا تھا. اب طالبان آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ مل کے انہوں نے یہ جنگ لڑی تھی. اب آئیڈیالوجیکل ایفینٹی تھی. ملا ہبت اللہ اخنزادہ جو ابھی ان کے ٹیمپورل اور اسپریچول دونوں لیڈر ہیں افغان ٹی ٹی اے انٹرم گورنمنٹ کے, تو وہ یہ ان کی ہاتھ پہ بیعت ان کی ہوئی ہے پبلکلی ہوئی ہے پبلک. تو وہ ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ افغان انٹرم گورنمنٹ ان کو کنٹرول کرے گی اور ان کو یا پاکستان کو کوئی میٹیریل مدد دے گی ان کے خلاف ایکشن کرنے میں, تو وہ نہیں ہوگا. I've heard کہ ان کے انٹر میرجز بھی ہوئے آپس میں, آرگنائزیشنز کے تعلقات, رشتہ داریاں. جی, اور وہاں سے جیل سے جو بھی ان کے لوگ انکارسریٹڈ تھے وہ افغان انٹرم گورنمنٹ آنے کے بعد جیل سے رہا ہو گئے. وہ سارے ملیٹنٹس تھے, ہارڈ بوائلڈ, اور دے گاٹ انکریجڈ. اور ان کو پھر یہ نظر آیا کہ جی اب چونکہ ہمارے اپنے آئیڈیالوجیکل ایفینٹی والے لوگ آ گئے ہیں, اب ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ناؤ وی کین ٹیک آن اینڈ اسٹارٹ اسٹیبلشنگ آر کنٹرول ان دا ٹیریٹری فرام وچ وی آر مائگریٹڈ. اور ٹرائبل مائگریشن بھی تھی, کچھ محسود تھے, وزیر تھے, ایک پوری ٹرائب تھی آپ کو یاد ہوگا حافظ گل بہادر کی جو مداخیل, وہ افغانستان میں چلی گئی تھی اور اس کو پھر پاکستان واپس لائے ہم لوگ, ان کو ری ایشورنس دے کے کہ آپ آ جائیں اپنے علاقے میں. وہ ابھی بھی بقاخیل ایک کیمپ ہے اس میں, انٹرنمنٹ کائنڈ آف انڈر سرویلنس ہے. جی, وہ دے وانٹ ٹو گو ٹو دیئر ٹیریٹری, مگر وہ حالات اس وقت ابھی تک سیکورٹی کے اس طریقے سے موافق نہیں ہے کہ ان کو ادھر چھوڑ دیا جائے. تو ابھی تک وہ اس کیمپ میں ہیں, انڈر سرویلنس ہیں, اور یہ ان کی ایک گریونس بھی ہے کہ ہمیں اس کیمپ سے نکال کے اپنے علاقوں میں جانے دیا جائے. تو وہ اگزامپل تمہیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کی کیا ڈگری آف انوالومنٹ کیا تھی ٹرائبس کی, کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دا مسل پاور آف ٹی ٹی پی. تو ٹی ٹی پی کی اب جو لیڈرشپ ہے یہ آئی تھنک اس کو ایک فلپ ملی ہے جو افغان انٹرم گورنمنٹ کے آنے کے بعد. اور اس وقت حکیم اللہ محسود آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈرون حملے میں مارا گیا, اس کے بعد سے یہ منتشر ہو چکے تھے. اور ان کی وہ لیڈرشپ جو تھی حکیم اللہ محسود والی, اس کے بعد جو سکسیشن کا جھگڑا ہوا تو یہ فریگمنٹ ہو گئے تھے کیونکہ 4 کنٹینڈر تھے. ابھی پھر نور ولی محسود کے نیچے, ہاں ابھی یہ نور ولی محسود کے نیچے آ گئے. اور نور ولی محسود کو کمپیئر ٹو دا سچویشن جو 2018 میں تھی, اگر ابھی اس سے کمپیئر کریں تو یہ مچ مور آرگنائزڈ ہیں,
it is as if somebody is orchestrating their unity, اور اس کو افغان انٹرم گورنمنٹ کی طرف سے انکریجمنٹ مل رہی ہے. یہ صرف افغان انٹرم گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی اور بھی ایکسٹرنل فیکٹرز یا ایکٹرز ہیں جو کہ ان کو سپورٹ دیتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آل دوز ایلیمنٹس جو کہ انیمیکل ہیں پاکستان کے، جس میں را کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، دے آلویز بینیفٹ بٹ دے پلے اسمارٹ، دے آپریٹ تھرو پراکسیز. وہ انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، فنڈس، فائنینشیل مینس، مٹیریل ہیلپ اور پلاننگ، اس سے وہ کام چلاتے ہیں. اور یہ جو وہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے افغان انٹرم گورنمنٹ سے ان ٹرمز آف آئیڈیالوجیکل سپورٹ، اور ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان کو یونائٹ کرنے میں کافی رول پلے کر رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ گل بہادر کو نور ولی محسود فیکشن سے آپریشنل لیول پہ کہ اپنے آپ آپریشنس کوآرڈینیٹ کریں. پھر ایک ٹیپو ہے مشہور ٹی ٹی پی کا بھی جو کافی سرکردہ قسم کا وہ ممبر ہے، وہ لکی مروت سے اس کو انکریج کر کے نور ولی محسود کے ساتھ جوائن کرانے میں بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو ہمارے پہلے، ہمسایوں کا. جی ہاں ہمارے ہمسایوں کا. ان کے اندر جو وہ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کو حقانی نیٹ ورک جس پہ ہمیں پاکستان کو کافی فلیک اٹھانا پڑا بہت کہ جی زیادہ. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ویئرز پاکستان واز ناٹ ڈوئنگ ان دیٹ مینر، کیونکہ وہ ان کے کچھ ایلیمنٹس یہاں تھے. اور جب بات کی جاتی ہے تو ایک ہی برش سے سب کو پینٹ کر ہاں دیتے دے ہیں. ٹار ایوری باڈی. بٹ اب وہی ایلیمنٹس جو ہیں وہ مل کے ٹی ٹی پی کو آرگنائز یونائٹ کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس کی طرف دس از آلسو ون آف دا فیکٹرس کہ اس کو یہ اسٹرینتھ مل رہی ہے. اچھا، ہمارے پاس ایک گیسٹ آئے تھے، ہی از اے جرنلسٹ، بلوچی اوریجن کے ہیں. وہ کہہ رہے تھے اب ٹی ٹی پی کا بلوچ انسرجنٹس کے ساتھ بھی نیکسس بن گیا ہے. از دیٹ ٹرو؟ اور وہ تو کافی خطرناک بات بھی ہوگی، اور would it be more difficult to counter them as a duo? دیکھیں بلوچ entirely the true nature of insurgencies is entirely different. Balochistan is a wide, vast expanse. ان کی جو grievances are, they are rooted into different reasons. بالکل. اور وہ لوگ جو ہیں وہ compared to this they are quite at a low simmer، اور ان کی strength بھی کم ہے. And they are being mostly supported by external forces، اور وہ سب نیشنلزم کو سبسکرائب کرتے ہیں. ایتھنک پرٹیکولرزم جس کو کہتے ہیں کہ جی علیحدگی پسند. ان سے اگر آپ بات کریں کہ بھئی آپ کی گریونس کیا ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اکنامکس ہے، تو وہ اس کی طرف تو جاتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں وہ الگ چارٹر پڑھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ علیحدہ کر دیں، ہم خود اپنے مسائل کا حل کر لیں گے پاکستان کے اندر ہمیں نہیں. تو جو یہ بات کرے گا تو اس کے لیے تو پھر وہ کائنیٹک ایکشن ہی رہ جاتا ہے اسٹیٹ کا. تو وہ ایلیمنٹس تو وہ ہیں جو ادھر آپریٹ کر رہے ہیں. ان کی موٹیویشن از اے لٹل ڈفرینٹ. یہ اسٹرینتھ میں بھی زیادہ ہیں، یہ اس علاقے کے ساتھ ان کا وہ جو ایک سیکیور سینچری بھی ابھی ان کو مل گئی ہے، آئیڈیالوجیکل سپورٹ بھی مل رہی ہے، اور آپریشنل لیول پہ ان کو کافی جو فائنینشیل مدد ہے وہ بھی ابھی آ رہی ہے. جو اسلحہ تھا امریکنس چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے. تو ان کو ابھی کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہمہ جہتی جو پالیسی ہے گورنمنٹ کو وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس تھریٹ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. جو ہماری گورنمنٹ، اور ابھی آپ نے وہی بات شروع کر دی، گورنمنٹ اور ملٹری کی طرف سے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کس نوعیت کی ہیں اور ہاؤ ہیو دے بن افیکٹو ابھی تک؟ دیکھیں اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کی جو بیسک جو فرسٹ رسپونڈر دا ورلڈ اوور پولیس ہوتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی ان پاکستان پولیس کی وہ استعداد کار ہم اس طریقے سے ڈیولپ نہیں کر سکے. چاروں پروونسز کو دیکھیں تو پنجاب کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب سے مؤثر ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں انویسٹ کیا ہے اور ان کو ٹرین کیا ہے، ریسورسز دیے ہیں. تو پولیس کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ان پنجاب از ڈوئنگ کیپیسٹی وائز مچ بیٹر دین ادر پروونسز. کیا وجہ ہے کہ جو کے پی جو جس میں تھریٹ پیٹ پروفائل زیادہ ہے اس کو کیوں ریسورس نہیں کیا گیا؟ ادھر اس سے زیادہ فرق نہیں پڑا؟ پولیس ریفارمز از اے ڈفرینٹ تھنگ، کیپیسٹی بلڈنگ از اے ڈفرینٹ تھنگ. تو کیپیسٹی بلڈنگ اگر ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے جس کی آپ نے کرنی ہے،
اب دیکھیں 2023 کو لیں تو 5-6 حملے ہوئے ہوں گے یہاں پہ پولیس پہ پنجاب میں بائی دا ٹیررسٹ. تو 479 attacks were done ان کے بھی in KP. So there is no comparison, but there is a yawning gap in the capacity. پولیس کے ساتھ جب آپ انٹریکٹ کریں تو دے سے وی نیڈ ریسورسز, وی نیڈ پروٹیکٹیو گیئر, وی نیڈ assault rifles like the terrorists have, we need forensic labs, we need communication means, mobility means. ان کی جو انفراسٹرکچر ہے, چوکیاں ہیں جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں بننی چاہیے تھیں, وہ نہیں بن پائی. اور کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے the whole thing to آرمی. ورچولی آرمی کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہے, ملٹری انٹیلیجنس ہے اور باقی ہیں, یہ دے آر فرنٹ اینڈ سینٹر اینڈ بلک لائنس شیئر دے آر انڈر ٹیکنگ. پولیس جو ہے اس کا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا میکینزم ہے وہ سیٹلڈ ایریاز تک محدود ہے. کے پی میں نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں ابھی بھی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ مچ لیس ٹو گو اینڈ آپریٹ ایون. تو ریسورسز ہی نہیں ہیں ان کے پاس. جی, دے نیڈ ریسورسز, دے نیڈ کیپیسٹی, دے نیڈ ول موسٹ آف آل. اور ول اگر ہے بھی تو ان میں کیپیسٹی کا ایک فقدان ہے. جو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہوتی تھی, جس لیویز ہوتی تھیں جن کو ہم نے ٹرین کر کے پولیس میں ایبزارب کرنا تھا, تو اس میں بھی بہت سی ڈیڈ ووڈ نکلی. 10,000 کے لگ بھگ کچھ ایسے تھے لوگ جو کہ کمپلیٹ ڈیڈ ووڈ تھے. تو 30,000 ٹرین کر کے ان کو کچھ پولیس کی ٹریننگ دی ہے, بٹ دس از ناٹ سفیشینٹ سو فار. ابھی وہ استاد کار پولیس کی نہیں بنی ہے کہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں وہ آپریٹ کر سکیں. سو ولی نیلی اٹس آل ود دا آرمی. آرمی از ہولڈنگ دا گراؤنڈ, آرمی از فائٹنگ انسرجنسی, آرمی از ڈوئنگ کاؤنٹر ٹیررزم ان ٹو نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس. اور جو بارڈر ریجنز ہیں پاک افغانستان کے پیچھے جو ہے سیٹلڈ ایریاز میں, پولیس از آلسو پارٹیسپیٹنگ ان کاؤنٹر ٹیررزم, مگر اس میں دے آر بینگ ایکٹیولی ہیلپڈ بائی ملٹری انٹیلیجنس اینڈ دا اسٹریٹجک انٹیلیجنس ایجنسی جو پاکستان کی. اچھا, کاؤنٹر ٹیررزم میں صرف آن گراؤنڈ اسی طرح یا کوئی اور ٹیکٹکس بھی امپلائی کی جاتی ہیں؟ آئیڈیالوجیکلی ہم ان کی ریکروٹمنٹ کیوں نہیں روک پاتے؟ Why can't we stop it at ground level and why can't we cut them off at the knees? You see, to understand that, you need to be clear about the whole landscape جو اس وقت کیا ہے نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں. نیولی مرج ڈسٹرکٹس ایز آف ناؤ ادھر ایک ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ہے. جب وہ پولیٹیکل ایجنٹ کا سسٹم ختم ہوا, اس کے بعد جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے جا کے وہاں اسٹیبلش ہونا تھا وہ اسٹیبلش نہیں ہو پائے. اور ایک پیکولیئر کلچر ہے, ایک انوائرمنٹ ہے وہاں پہ. لا اینڈ آرڈر ایڈمنسٹریشن اس کو افیکٹو ہونے کے لیے ڈسٹرکٹ میجسٹریسی کی پاورز درکار ہیں. وہ نیو سسٹم میں وہ پاورز نہیں ہیں. اگر یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن والے ادھر جاتے بھی ہیں تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ وہ مؤثر نہیں ہوں گے. پھر ہمارے جو NFC ایوارڈ میں جو پرومس کیا گیا تھا کہ 2018 کے بعد سے اب تک ان کو 100 ارب سالانہ, وہ ان کو نہیں ملا. تو اب تک ان کو 600 ارب ملنا چاہیے تھا. تو ہارڈلی ان کو کوئی 100 ارب ملا, اس میں سے 60 ارب ایلوکیٹ ہوا, لگا اس میں سے کتنا. سو دے نیڈ منی, ریسورسز کہ اپنا ایڈمنسٹریٹو امپرنٹ یہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں اسٹیبلش کر سکیں. ایز آف ناؤ ادھر نہیں ہے. تو جب یہ ویکیوم ہوگا تو اس ویکیوم میں آپ گورننس کیسے کریں گے؟ Now who will act as state? Naturally the one who has the big gun. اب آرمی ہر جگہ تو وہاں اپنی عملداری قائم نہیں کرے گی, because this is the job of civil administration. تو وہ ورچولی ایبسنٹ ہے, ون تھنگ. سیکنڈ, پولیس. there is no police. اگر پولیس ہے بھی تو وہ بڑی انفیکٹو ہے. فرنٹیئر جو کانسٹیبلری کو بھی ٹرانسفارم کر کے اس لیول پہ لا رہے ہیں, بٹ ابھی پہنچی نہیں ہے, اس اسٹیج پہ نہیں پہنچی. تیسری ہے کہ لیک آف ڈیولپمنٹ. اب اس علاقے میں اگر آپ دیکھیں جو یہ علاقہ ساؤتھ میں جو بھی ان کی زیادہ ہاٹ سپاٹ بنا ہوا ہے, جو 3 پروونسز کو ایک ٹرائنگل ملتا ہے, اس میں روڈز کو آپ دیکھیں تو ایک روڈ ہوگی پورے علاقے میں, وہ بھی ٹوٹی پھوٹی, نو ڈیولپمنٹ.
اور خاص طور پہ جو آپ پاک افغان بارڈر کی طرف جاتے جائیں گے تو بالکل ہی ایک ایسا ایریا ملے گا جو کہ بیرفٹ آف ڈیولپمنٹ. تو وہاں کے جو لوگ ہیں اب وہ لائیولیہڈ کی تلاش میں ہیں. وہاں تو لوگ اتنے غربت کے شکار ہیں کہ اگر ان کو آپ کوئی دہشت گرد جا کے تھوڑے پیسے دے گا تو وہ اس انڈیوسمنٹ سمجھ کے اس کے ساتھ چل پڑیں گے. سو ریکروٹمنٹ از ایزی ان دوز ایریاز بیکاز آف پاورٹی, because of unemployment. So most recruitment is done based on financial incentive and economical factors, not ideological factors. Ideological factors as a fig leaf, اس کو وہ ایک کور دینے کے لیے ضرور استعمال کرتے ہیں, بٹ دا ریئل موٹیو از کہ اگر آپ اس کو ایک تھوڑا سا فائنینشلی انڈیوسمنٹس دیں گے, آپ اس کے ہاتھ میں گن پکڑا دیں گے یا چاپ طاقت آ گئی, پیسہ آ گیا, میسلو's hierarchy of needs ہو گئی پوری, تو وہ اس کو وہ ریکروٹمنٹ کے لیے یہ جو غربت ہے, انمپلائمنٹ ہے, اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو ریکروٹس ان کو مل جاتے ہیں. اب وہ جانی خیل جیسے علاقے ہیں بنوں کے ساتھ سیٹل ایریاز کے پاس, وہاں پہ آپ کو ایک کلر جو ہے وہ 1500 روپے میں مل جائے گا, اجرتی قاتل. This might come as a shock to you, but that's a reality. 1500 روپے is a big shock to me آج کل. تو it is because of the same poverty profile and lack of employment opportunities. وہ ڈیولپمنٹ جب تک آپ نہیں کریں گے the state will not be serious, اور for that to happen اس کی پولیٹیکل اونرشپ لینی ضروری ہے. ہم ابھی پولیٹیکلی فریگمنٹ ہو چکے ہیں, اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کافی فرسٹریٹڈ ہے کے پی میں, ان کا اور پی ٹی ایم کا بیانیہ وہ ایک بنتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو زخم پہنچ رہی ہے. تو انلیس وی پریزنٹ اے یونائٹڈ فرنٹ, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے اور پولیٹیکل اونرشپ لی جائے گی. جس کو نیولی مرج ڈسٹرکٹس کو, ٹیررزم کو, پاک افغان بارڈر کے ایشوز کو پاکستان آرمی کا مسئلہ نہ سمجھا جائے, اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی لیفٹ alone فار آرمی ٹو ٹیک پالیسی ڈیسیجنز ایز ویل ایز دا آپریشنل ڈیسیجنز. سو پولیٹیکل اونرشپ آپ دیکھیں کتنی توجہ دی جاتی ہے کہ ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو ڈبیٹ کرے, اس چیز کو اپنا پرائرٹی ایریا سمجھے اور اکارڈنگلی اس کو پھر ریسورس کرے. تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو وہ سارے مسائل ہوتے رہیں گے. نیولی مرج ڈسٹرکٹس کی وجہ سے کافی زیادہ ایشو, تھوڑا سا آف ٹاپک ہے. ڈو یو تھنک اٹ شوڈ ہیو بین میڈ انٹو another province؟ اگر صوبہ بنا دیتے تو اس کی ایڈمنسٹریشن بہتر ہو سکتی تھی. اس پہ اوپینین ڈیوائڈڈ ہے, اینڈ ایون بالکل بالکل آئی نیڈ این اوپینین. ویسے تو اس پہ کوئی جو لوگ ہیں لوکلز, ان کی ڈیمانڈ تھی. اب آپ جتنے ایجوکیٹڈ یہاں سیگمنٹ ہے فاٹا کا, ان سے پوچھیں کہ تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, وی آر اوکے ود دس مرجر بیکاز وی وانٹ آر اون آئیڈینٹی. ہمیں چاہیے کہ ہم ڈس امپاور نہ ہو, ڈس انفرنچائز نہ ہو, ہمارا جو ووٹ ہو وہ 1 کروڑ روپیہ لے کے ملک سینیٹر بن کے ادھر نہ بیٹھ جائے اور بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے ہارس ٹریڈنگ کرے. تو they want their votes to be counted, they wanted to be part of provincial assembly, but all what they want is صحیح طور پہ جو اس کے ثمرات ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے, جمہوریت کے, پولیٹیکل اکنامک انٹیگریشن کے, وہ ہوں. Now remember there are two things, development and economic integration. Now تھوڑا سا میں اس پہ ایکسپینڈ کروں گا if you have time. For far too long یہ جو ہمارا بیلٹ رہا ہے فارمر فاٹا کا, یہ ٹیرا انکاگنیٹا ہم نے اس کو سمجھا ہے. ایکسپلین کریں اس ٹائم کہ یہ وہ ایسا علاقہ ہے جس کو ہم کوئی پہچانتے نہیں ہیں, ہم اس میں اس کی کوئی پہچان نہیں ہے, اور اس میں کوئی دیٹ از وائی اس کو ہم نے ملک کے جو ہمارے لا آف دا لینڈ ہے اس سے ہم نے دور رکھا. تو وہ اکنامکلی اور پولیٹیکلی افغانستان کے ساتھ زیادہ انٹیگریٹ ہوتا گیا, کیونکہ ایک پورس بارڈر کا کانسیپٹ تصور میں تھا جو 1947 کے بعد ہم نے وہ ایزمنٹ رائٹس کی جو برٹش کلونیل ٹائم سے چل رہا تھا. تو وہ ڈی کولونائزیشن آف دس ایریا پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی ڈڈ ناٹ ٹیک پلیس. اب آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پہ باجوڑ میں ایک ایسا علاقہ ہے چڑگڑیا, اف آئی کریکٹلی پروناؤنس, وہاں سے ٹیکسی چلتی تھی کہ کابل کابل جلال آباد کابل. سو 79 کے بعد یہ علاقے افغانستان اور یہ دونوں آپس میں مرج اس قسم کے ہوئے تھے کہ یہاں پہ بہت سے اکنامک جو انٹیگریشن تھی, یہاں سے یہ لوگ جا کے افغانستان تجارت کرتے تھے, وہاں سے لوگ آتے تھے, اسمگلنگ کو ایک تجارت کا رول دیا ہوا.
ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ محمد ایجنسی اور اس ریجن میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ابھی بھی 3 لاکھ موجود ہیں، اور گورنمنٹ ہاں ابھی تک اس کے اوپر نہیں کچھ گورنمنٹ ہوا، از ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ واٹ ٹو ڈو ود ڈیلے دیٹ کیے تھنگ. جاتے ہیں اس ڈیسیجن کا. سو یہ ایشوز تھے کہ آپ جب پولیٹیکلی اور اکنامکلی لوگوں کے جو اسٹیکس ہیں وہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو اب وہاں جتنی مرضی ڈیولپمنٹ کر لیں وہ معاملہ ڈیولپمنٹ الون سے حل نہیں ہوگا. معاملہ حل ہوگا اکنامک انٹیگریشن. اف یو کریٹ اسٹیکس، فار انسٹنس ایک چیز یہاں بنتی ہے، کوئی کاٹیج انڈسٹری ہے، اس کا کوئی پروڈکٹ ہے، وہ پروڈکٹ اگر جا کے اس کو اگر پتہ ہے باجوڑ والے بندے کو کہ اس نے مومند میں جا کے سیل ہونا ہے، یا نارتھ وزیرستان میں ہم نے کوئی چیز کریٹ کی، کاٹیج انڈسٹری، کوئی لائیولیہڈ کی اپرچونٹی، کوئی فارم کریٹ کر لیا، کوئی ہم نے پروسیسنگ ایگریکلچر کے لیے میک شفٹ کوئی فیکٹری بنائی، اور اس کا پروڈکٹ اگر وہ جا کے پشاور میں بکے گا یا نوشہرہ میں بکے گا یا مردان میں اس کی کوئی ہم منڈی بنائیں گے، تو وہ لوگوں کو اس اسٹیٹ کے ساتھ انٹیگریشن ہوگی. اگر اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں سے پروڈکٹ لے کے جلال آباد جانا ہے، کابل جا کے بیچنا ہے، وہاں سے آنا ہے، وہاں سے رینٹ، وائی شوڈ ہی بیکم پارٹ آف دا فیملیئرٹی اسٹیٹ؟ ادھر زیادہ ہوتی جائے گی، وہ تو اس طرف یہ جاتا جائے گا. جو تھا ایک اللیگل ایکو سسٹم اور دا کمپلیٹ اللیگل اسپیکٹرم بن گیا کہ لوگوں کا اکنامک انٹیگریشن ود افغانستان، اسمگلنگ، ڈرگ رننگ، kidnapping for ransom, or disregarding the border controls. This all became a culture. اور یہ اس پورے اللیگل جو اسپیکٹرم ہے، جس میں اکنامکس بھی ہے، جس میں پالیٹکس بھی ہے، جس میں ایڈمنسٹریشن بھی ہے، یہ سارا اٹ بیکیمز اے ویریٹیبل وچ از بریو. جب تک آپ اس کو نہیں ختم کریں گے، اور یہ ختم کیسے ہوگا؟ دس ول بی تھرو لا آف دا لینڈ. اس کی صحیح معنوں میں جب اسٹیبلشمنٹ ہوگا، نیولی مرج ڈسٹرکٹس کو آپ نے کریٹ تو کر دیا ہے، بٹ اس کو کیا آپ نے ایڈمنسٹریشن پرووائڈ کی ہے؟ کیا آپ کی عدالتیں وہاں کام کر رہی ہیں؟ کیا آپ کا فوری انصاف، سستا انصاف لوگوں کو مل رہا ہے؟ یو شوڈ ریممبر دیٹ ان علاقوں میں کوئی جو لینڈ ہے دیٹ ہیز ناٹ بین پراپرلی Utilized. ریکارڈیڈ. سو اچھا 100%، 99% آف دا لینڈ از ڈسپیوٹیڈ. ٹرائبس میں فیوڈز ہیں جو لینڈ پہ لڑ رہے ہیں، اگر وہ اور کسی بات پہ نہیں لڑیں گے تو وہ آ کے اس پہ ان کی لڑائی شروع ہو جائے گی. اینڈ دیر از نو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم. ہماری جوڈیشری جو ہے وہ بھی اس کو انکریج نہیں کر رہی، کیونکہ دے وانٹ دیئر اون ٹرف ٹو بی پروٹیکٹیڈ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر ناٹ اسٹیبلشنگ دیئر امپرنٹ. اور پھر اگر وہ امپرنٹ اگر جا کے وہاں اسٹیبلش کریں، کیا وہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے جو ملینیا سے ایک سوشیالوجی اور ایک کلچر میں رہ رہے ہیں، جو کوئک اور سستا انصاف چاہتے ہیں؟ اگر آپ ان کو تاریخ دیں گے جو کہ ہمارا نظام ہے، تو کیا وہ اس لوگ نظام تو کے خلاف نہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ وہ تو ابھی تک یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ گورننس اور ایڈمنسٹریشن اس کے زمرے میں آتی ہیں، جہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے اس کو ٹیرا انکاگنیٹا کہا تھا. اگر آپ اس کو مرج ڈسٹرکٹس میں اس کو صوبے کے ساتھ آپ نے مرج کر لیا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے مرج کریں. اس کا حق ادا ایڈمنسٹریٹو کریں. مرجر ہوا ہے بٹ فائنینشیل مرجر ابھی بھی نہیں ہوا. واٹ از ڈیو ٹو دیم از ناٹ بینگ پرابیبلی گیون. کے پی کا جو شیئر ہے وہ 19 ہو جانا چاہیے تھا این ایف سی میں، 14.5 سے اگر 5% اس کا ڈالیں، وہ ابھی تک نہیں ملا. یہ ان کی اب یہ بھی گریوینسز ہیں. دیر از نو سسٹم آف لوکل گورنمنٹ. اب لوکل گورننس نہیں ہے. لوگ دنیا بھر میں جو جمہوریت ہوتی ہے اس کا بہترین ٹیئر ہوتا ہے جو local level. That's the first tier. Second is province. Third is the federal level. But here, that third tier is not there at all. تو لوگوں کو جو گریوینسز ہیں وہ ایک جینوئن گریوینسز ہیں. گورنمنٹ ان آل فیئرنیس، دا پریزنٹ گورنمنٹ آلسو از ڈوئنگ اٹس بیسٹ کہ اس کو طرف توجہ دیا جائے، بٹ یہ تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو پولیٹیکل اونرشپ ملے، اس میں ایڈمنسٹریٹولی جو ویکیوم ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو پولیس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھا کے اس کو ان علاقوں میں فعال کیا جائے، اور صحیح معنوں میں ایسی ڈیولپمنٹ کی جائے جو لائیولیہڈ اورینٹیڈ ہو. اینڈ دوز پیپل، اٹس اسپارسلی پاپولیٹڈ ایریاز، their needs are limited.
موسٹلی آپ نے اس کی اگر سوشیالوجی دیکھی ہے تو پیپل ہیو گون ٹو آئدر گلف اور کراچی، اور وہاں پہ ویمن فوک ہوتی ہیں اور ینگ ٹین ایجرس. اب آپ سوشیالوجی دیکھیں امپریشنیبل ہوتے ہیں وہ کہ بچے. وہ دے آر ایکنگ آؤٹ اے بیئر سبسسٹنس. فرسٹریشن بھی بہت ہے. اور یہ جو ینگ لاٹ ہے یہ بزرگ اسٹرانگ ہو تو کنٹرول کر لے گا، نہیں اسٹرانگ ہوگا تو دے آر مور ولنریبل ٹو بی ریکروٹیڈ بائی اے ٹیررسٹ جو اس کو کوئی انڈیوسمنٹ دے کے اپنی طرف راغب کر جائیں گے. تو آپ اسٹیٹ اٹھا بھی ہیز ٹو بی، سکتے ہیں، وہ صرف ولنگلی تو نہیں، وہ تو ان ولنگلی بھی اٹھا لیتے آپ بچے. نے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. آپ ان کو تھوڑا، آپ ایک چھوٹا سا فارم گوٹس کا بنا کے دے دیں ایک فیملی کو، ایک ولیج کو، دیٹ ول میک اے ورلڈ آف ڈفرینس. وہ اکنامکلی ہم بات کرتے ہیں نا کہ خواتین کو اکنامکلی امپاور Empower کیا کیا. جائے، تو دس از دا بیسٹ امپاورمنٹ کہ آپ اس کو لوکل لیول پہ پرووائڈ دیم لائیولیہڈ اپرچونیٹیز. پھر ڈیولپمنٹ، یو سی دیر از اے، پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں آج کل ان میں کافی بگاڑ آیا ہوا ہے بیکاز آف دا افغان ایٹیچیوڈ، ایگزوڈس بھی. یا بیکاز آف دا ایٹیچیوڈ آف افغان انٹرم گورنمنٹ جو ٹی ٹی پی کی طرف ہے. ہمارے خدشات ٹی ٹی پی کی ہیں، مگر ہمیں اس کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ اسٹاپ دا ٹریڈ. ہمیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ریگولیٹ تو ضرور کرنا چاہیے، اپنے بارڈرس کو کنٹرول، سنگل انٹری جو ویزا پالیسی ویزا ہے. ریجیم ہے وہ ٹھیک ہے، اس بالکل میں صحیح. آپ افغان انٹرم گورنمنٹ کو بھی باور کروائیں کہ لوگ وی آر ناٹ اسٹاپنگ، ہم تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، بٹ ہر ملک ایک ساورن ہوتا ہے. وی وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ ایز اے ساورن کنٹری اینڈ ٹریٹ یو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کو بارڈر میں جو باٹل نیکس ہیں اس کو کھولنا چاہتے ہیں تاکہ ٹریڈ بڑھے. جب ٹریڈ بڑھے گا اور آپس میں ہمارے وہ اسٹیکس بن ریلیشنز جائیں گے تو یہ بہتر ہوتے جائیں. ملیٹنسی اور یہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے اور کرمنل گینگز اور آرگنائزڈ کرائم، یہ چیزیں بھی اپنی فطری موت مریں گی بیکاز آف دس. ویزا رجیم سے اگر وہ ابائڈ کریں تو ان کو بھی لیجیٹمیسی کی طرف رجحان ہوتا جائے گا دنیا کو ان کی طرف کہ دیر ابائڈنگ بائی دی انٹرنیشنل رولز. ابھی افغان ایگزوڈس سے کوئی فرق پڑا ہے ملیٹنسی پہ؟ اس کی مطلب کیونکہ ایک وجہ دی جا رہی تھی کہ بہت زیادہ افغان آر انوالوڈ ان دیز اٹیکس، تو اس کا بھی یہ بھی ایک ریزن ہے الیگل امیگرینٹس کو نکالنے کا، وچ ور میجورٹی. دیکھیں دا انٹینٹ واز ویری سنسیئر، کیونکہ لوگوں کو فگرس کا پتہ نہیں ہوتا، دے جسٹ کوٹ رینڈملی اینڈ اسپیکولیٹ. پاکستان ہیز بین اے ویری جنرس ہوسٹ. بالکل 3-4 ملین افغان جو وہاں ہم ہوسٹ کیے رکھا 20 سال تک، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ابھی بھی 1.4 ملین پروف آف ریزیڈنس کارڈ ہولڈرز یو این ایچ سی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، ان سے کوئی تعرض نہیں ہے، نو بڈی از فورسنگ دیم. پھر ہمارے پاس کوئی 0.7 ملین کے لگ بھگ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں جو بعد میں آئے تھے، اور ان کا ڈیسیجن یہ تھا کہ ان کو پاسپورٹ وغیرہ بنا کے پھر یہ واپس جائیں گے، بٹ دے آلسو اسٹیڈ پٹ. ان کو بھی نہیں کیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو آئے یہاں پہ دے نیور گاٹ رجسٹرڈ. اور ہمارے ایک تو یہ یو این ایچ سی آر میں رجسٹریشن ہوتی تھی، اس کے بعد یہ چیف کمشنریٹ آف جو تھا ہمارا ریفیوجیز وہ کرتا تھا، منسٹری آف سیفرون کرتی تھی. سو ملٹیپل جب وہ ہو گیا تو اس میں ایک دیر از اے نیڈ فار لیجسلیشن کہ ہم ضرور ریفیوجیز ہے. کا ایک پراپر لیجسلیشن کریں. وہ پارلیمنٹ ڈیفینیٹلی کر سکتی ہے جب نئی آئے گی، اور اس پالیسی کو ہم ایک کنسسٹنسی کے ساتھ اپلائی کریں. یہاں سے جو لوگ گئے ہیں اکتوبر کے بعد سے، کوئی فگر ہے سم تھنگ لائک 4-5 لاکھ. 4,55,000 لوگ جا چکے ہیں، اور موسٹلی یہ والنٹریلی گئے ہیں. نو بڈی کوڈ بی فورسڈ ایز سچ کہ کس کے خلاف آپ نے انٹرنمنٹ میں ان کو ڈالا، آپریٹ کیا، ایسا نہیں. اور یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کنکلوژن ہے، کچھ اگر آپ انڈیپینڈنٹ ریسرچرز کے پاس جائیں، گراؤنڈ پلس لیں، کہ بہت سے ان میں سے جو لوگ ہیں یہ دے ور دا ورکنگ کلاس پیپل جو آئے تھے، اور ایک کلچر جو جیسے میں نے بتایا کہ 1979 کے بعد سے اوپن بارڈرز کا کلچر تھا، تو وی ور کمنگ اینڈ دے، وہاں سے لوگ آتے تھے، رہتے تھے، یہاں پہ جاب کرتے تھے، کچھ یہیں پہ سیٹل ہو گئے. ابھی بھی خیبر ایجنسی میں آپ جائیں تو بہت سے لوگ دے ہیو اسٹل ناٹ گون بیک، اور رجسٹرڈ بھی نہیں ہے. اور یہ وہ لاٹ تھی جو پرہیپس آؤٹ آف اگنورینس آلسو، لیک آف نالج آف دا پالیسیز، یہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرا سکے.
اور لو لیول کی یہ ویجز پہ یہ کام کرتے تھے، محنت کش تھے، اور بہت سے لوگ اس میں آرگنائز کرائم اور دہشت گردی میں ملوث نہیں بھی تھے، مگر خطرہ یہ تھا کہ 4.5 مطلب 450,000 پیپل میں سے ظاہر سی بات ہے سارے تو نہیں. جی سارے ہیں. اب اس میں خطرہ یہ تھا کہ ان کی گارب میں بہت سے لوگ آ سکتے تھے. اب جب آپ کسی کے ریڈار میں نہ ہو، نادرا کی اس میں نہ ہو، آپ کے پاس کوئی شناخت نہ ہو، تو آپ ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں. سو دیٹ واز دا ڈینجر جس کے لیے یہ پیش بندی کی گئی. اور آئی ایم شیور کہ آئی ایگری ود دا ڈیسیژن. جو یہ فیکٹر بتایا جا رہا تھا کہ اس سے ہیلپ ہوگی ریڈیوسنگ دا ٹیررسٹ اٹیکس اینڈ سرویلنس میں ایز ہوگی، وہ ہوا نہیں. دیکھیں یہ آئی ڈونٹ تھنک سو ان دیٹ. اس کو ابھی ہم وہ نہیں اس کر کو ہم سکتے، جج نہیں کوانٹیفائی، کر ہاں سکتے. اس کو ابھی تک اٹس ٹو ارلی ٹو کوانٹیفائی کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوا. مگر جو آ رہے ہیں وہ جو ہارڈ بوائلڈ کرمنلس تھے، دے آر اسٹل ہائڈنگ اینڈ دے ڈونٹ ہائڈ لائک پیپل کہ وہ ایک عام ورکر کی طرح مزدوری یہاں پہ نہیں کرے گا. یو ول ہائڈ ان سم پلیس جہاں ڈیفیکلٹ ایریا ہوگا، انلیگل ایکٹیویٹی کرے گا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے، دے آر اسٹل دیئر، اور ان کو اسٹیٹ کو نکالنا چاہیے. پاکستان گورنمنٹ ہیز انگیجڈ ان نیگوسیشنز ود TTP اگین اینڈ اگین، بہت سی دفعہ. ان نیگوسیشنز کی ڈائنامکس کیا تھی اینڈ واٹ ور دا چیلنجز اینڈ آؤٹ کمز ابھی تک؟ وہ ایک ڈیسیجن لیا گیا تھا، PTI اس وقت تھی، اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، عوامی لیڈرشپ، اور ان سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ چلو لیٹ گیو اٹ اے شاٹ. ہوا یہ کہ جب امریکنز گئے، ان کا انخلا ہوا، تو نیشنل لیڈرشپ نے یہ سوچا کہ اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو TTA تھی اور TTP یہ دونوں مل کے پاکستان کے خلاف کامن کاز نہ بنا لیں. سو ایک جینون خدشہ تھا، تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے لیٹس ٹاک ود دیم. اگر کوئی جینون ان کا کوئی ہوا، ان کے ساتھ مصالحت ہو سکی تو ضرور ریزولوشن کی طرف. اور پاکستان نے جب افغان انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ بات کی تو انہوں نے اس چیز کا مشورہ دیا، اور پاکستان ٹک دیم آن دیئر فیس ویلیو کہ یہ شاید ایک آنیسٹ مصالحت کا کردار ادا کر سکیں. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ ان کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی ہوئی تھی ملا ہبت اللہ کے، اور وی تھاٹ کہ ان کا انفلوئنس ہے. بٹ انفارچونیٹلی دیٹ انٹینٹ واز ناٹ پراپرلی ریسیپروکیٹڈ، اور اس کی یہ ایک ڈیسیجن ایسا تھا جس پہ بہت متضاد آ رہا ہے. پیپل ہیو ڈفرینٹ اوپینینس. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیگوسیشنس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹیررسٹ اینٹی جو پاکستان کے وجود سے منکر ہے، جو کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتی، تو اس کے ساتھ آپ نے اس کی کمر توڑ کے افغانستان بھیج دیا تھا، تو آپ اس کے ساتھ کیوں انگیج ہوئے؟ ویسے میرا اس پہ اوپینین یہ ہے کہ یہ جو فریز آ گیا تھا نا، وی ڈونٹ نیگوشیٹ ود ٹیررسٹ، US کا فریز تھا، اٹ کانٹ بی ہیلڈ فار لانگ، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ گولی سے نہیں صرف چل سکتے. US نے بھی 20 سال بعد نیگوشیٹ ہی کیا ہے، کوئی تو ڈیل بروکر کی ہوگی. دوحہ ٹاکس ہوئی تھی پاکستان کی. نہیں، دیکھیں دو چیزیں ڈفرینٹ ہیں نا. US نے کیا، US واز انویڈنگ سوورن کنٹری جو افغانستان تھا، تو سو دے ہیڈ ٹو لیو ون ڈے، اور جو ان کے خلاف ریزسٹنس کر رہے تھے ان کے پاس ایک مورل ہائی گراؤنڈ تھا. یہاں حالات اپوزٹ ہیں. یہاں پہ دیر از اے لیگلی کانسٹیٹیوٹیڈ گورنمنٹ، ایک کانسٹیٹیوشن ہے. ایک ایلیمنٹ اٹھ کے یہ شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا اینڈ آئی ٹیک اپ آرمز اگینسٹ دا گورنمنٹ. نو گورنمنٹ ایکسیپٹس دیٹ. تو TTP اس زمرے میں آتی ہے. اس لیے TTP کے ساتھ مذاکرات صرف ایک شرط پہ ہو سکتے ہیں کہ دے لے ڈاؤن دا آرمز، دے ایکسیپٹ دا کانسٹیٹیوشن، اور دا ریٹ آف دا گورنمنٹ، لا آف دا لینڈ کو مانے، اینڈ بی پارٹ آف دا مین اسٹریم آفٹر فیسنگ دا لا جو اسٹیٹ ڈیمانڈ کر رہی تھی. بالکل مگر اس کی گار میں کیا ہوا جب وہ نیگوسیشنز چل رہی تھیں ان کے ساتھ، تو اٹ از بٹ نیچرل کہ یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ اب چونکہ ریکنسیلیشن ہو رہی ہے تو جو وہ ایلیمنٹ تھے جو اکراس گئے ہوئے تھے بارڈر کے، وہ واپس آ گئے، تو کوئی حرج نہیں، ریکنسیلیشن تو ہو ہی رہی ہے. اسی گار میں بہت سے لوگ واپس آئے، اور جو ٹرائبس تھیں ہماری، جو یہاں پہ لوگ تھے جن کو فوج نے
لڑ کے ان کو سینیٹائز کیا تھا یہ ایریا، ان لوگوں میں ایک فیلنگ تھی کہ اب وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے. تو جب وہ لوگ انہوں نے دیکھے وہ واپس آ گئے تو ان میں بھی ایک ڈسپونڈنسی پھیلی. سو وہ بھی آج کل ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو اس ٹرائب کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے. اینڈ وہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کے پاس ایک کلیئر کنسسٹنٹ اسٹیٹ ایک پالیسی دے کہ لک وی آر نیور گوئنگ ٹو لیو یو کم وٹ میں. اور جو دہشت گرد ہے اس کے ساتھ کبھی ہم کسی بھی قسم کی وہ رحم اور لینینسی نہیں ہوگی وہ کوئی. لینینسی نہیں دی جائے گی. یہ جب فیلنگ یہ نہیں ہوگی تو لوگ پھر کبھی بھی اسٹیٹ کو ٹرسٹ نہیں کریں گے. سو اس میں ضرور کوتاہی ہوئی اور ہمیں کچھ مسائل. اچھا ایک بڑے مزے کی بات میں نے پڑھی تھی بیکاز ایٹ دا ٹائم آئی واز ینگر, یہ تھا ملیٹنٹ ریہیبلیٹیشن پروگرامس تھے جن کو ڈریپس کہا جاتا ہے, ڈی ریڈیکلائزیشن اینڈ ایمانسپیشن پروگرام. یہ ابھی بھی آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں؟ جی بالکل کر رہے ہیں. اس میں ہمارے کے پی میں ہیں ایسے سینٹرز ہیں. آرمی نے رن کیا بیکاز اس وقت سوات میں ایک اسٹیبلش کیا ہوا تھا جس میں ڈی ریڈیکلائزیشن, ان کی ریہیب اور ان کی سائیکولوجیکل کنڈیشننگ وہ سارا کیا جاتا تھا. بٹ اگین دا کیپیسٹی ایشوز. ڈز اٹ ورک؟ اٹ ڈز ورک ان بٹ اس میں انٹیگریشن کا پھر طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو ریہیب کے بعد یو لیٹ دیم come out and you provide them skills that they become useful members of اور اس society. طرح لوگ واپس آئے ہیں ایسے. جی ایسے فیوچر آؤٹ لک آپ کیا دیکھتے ہیں ٹی ٹی پی کی ان دا کمنگ ایئرس؟ ہاؤ ول اٹ ایوالو؟ ایک تو ہوتا ہے ہم پازیٹیو ویو رکھے فیوچر کا اور کہیں جی ختم ہو جائے گا, بٹ ریئلسٹکلی کیا فیوچر ہے پاکستان کا این ٹی ٹی پی کا؟ دیکھیں ریئلسٹکلی دیز آر some say they are 6,000, some say they are 10,000, but then there are 50 to 60,000 ان کی فیملیز جو کہ افغانستان میں, وچ مینس کہ ایک ٹرائبل پورا اسٹرکچر ہے انکلوڈنگ ویمن اینڈ چلڈرن. انکلوڈنگ ویمن اینڈ چلڈرن جو افغانستان میں یہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. اب وہ کیسے اتنی بڑی اسٹرینتھ کو مینٹین کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کو کوئی سپورٹ ہے افغان انٹرم گورنمنٹ سے. دا روٹس آف دا پرابلم لائے اکراس دا بارڈر. افغان انٹرم گورنمنٹ ہیز ٹو گیٹ سیریس. Because if we are serious into rooting out this insurgency, they have to help us and they have to, جو international obligations ہیں, good neighborly obligations ہیں, اس کے مطابق یہ ہماری ان کو ہیلپ کرنی پڑے گی. ورنہ the intent on the part of TTP is کہ ابھی وہ کوئی ایسی ابھی تو وہ hit and run tactics ہیں, وہ آتے ہیں سیلولر طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں. بٹ دے وانٹ ٹو آکوپائی اے ٹیریٹری. اسپیسز گین کرنا چاہتے ہیں کہ ان اسپیسز پہ پھر وہ ڈکلیئر کر سکیں کہ دیز آر دا ایریاز ان وچ وی کنٹرول, ہماری عملداری ہے. دے وانٹ ٹو ایمولیٹ دا افغان اینڈ دا ایرانین ماڈلس کہ جیسے وہاں پہ ان کے لیے تو بالکل پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے نا بھائی افغان طالبان. بالکل اگر امریکنز کو ہم ہرا سکتے ہیں اور حکومت کابل میں لے سکتے ہیں تو یہ کیا چیزیں ہم بھی کر سکتے ہیں. So that kind of a model we need to be very serious about combating. اور ان کو ہم نے روکنا ہے, ان کو ہم نے ڈینائی کرنا ہے آکسیجن جو سپورٹ ہے ان کا, ان کو ہم نے اسپیسز ڈینائی کرنی ہے. اینڈ وی ہیو ٹو انشور دیٹ دا اسٹیٹ اور ہمارا جو امپرنٹ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو, لوگ جو ٹرائبس ہیں وہاں پہ وہ اس طریقے سے سیٹل ہوں کہ ان کے اسٹیکس پاکستان کی جو پاکستان کے ساتھ ہاں اس کے ساتھ ہوں, کیونکہ ان کو ہم نے اکنامیکلی انٹیگریٹ کرنا ہے, ان کو ہم نے ایڈمنسٹریٹولی انٹیگریٹ کرنا ہے, اس ویکیوم کو ختم کرنا ہے, ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے, لائیولیہوڈس. اب جہاں جہاں دیکھیں نا اس علاقے میں آپ یہ ونڈر یو ہیو سین دس ہنگو اور اگزئی, اس کے درمیان ایک ZJL کے نام سے علاقہ ہے جہاں پہ ہر فارمیشن کا وہ ایک سر درد ہوا کرتا تھا کہ وہاں پہ بہت انسرجنٹ آ کے پناہ لیتے تھے. ڈیفیکلٹ ایریا تھا وہاں. جب سے کول مائنس کا سلسلہ شروع ہوا ہے, لائیولیہوڈ اپرچونیٹیز, وہ ملیٹنسی میں بہت کمی آ گئی, اور ایک روڈ بھی وہاں سے بنائی جا رہی ہے جو ڈیولپمنٹ لائے گا. تو اس سے جو وہاں پہ آ کے وہ مفرور وہ چھپتے تھے دہشت گرد کم ہو گئے. درا آدم خیل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, وہاں پہ ویپن سسٹم اس کا ایک انڈسٹری تھی, کاؤنٹرفیٹ ویپنز اور وہ بناتے تھے. اب وہ
virtually that has been reduced to around 20% of what it used to be. ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی 20-22 کول مائنس وہ شروع ہو گئی ہیں جو لوکلس کو اس کول مائن اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا ان کی تو ایگزیکٹلی. تو جہاں جہاں آپ یہ کام کریں گے وہاں سے یہ لوگوں کے اسٹیکس ڈیولپ ہوں گے اور یہ جو ڈیپریویشن، غربت، لالیسنس، ایڈمنسٹریٹو ڈیفیسٹ they will have another way to جو go. ایک آکسیجن کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کی ریکروٹمنٹ، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی ڈیپریڈیشن، وہ کم ہوگا. دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. بٹ ہم لاسٹلی میں آپ نے ایک بات کی، افغان گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ڈو وی ایز پاکستانی ملٹری اینڈ گورنمنٹ ریئلسٹکلی تھنک کہ افغان گورنمنٹ اپنے رشتہ دار بھی ہیں، ان میں انٹر لنک میرجز بھی ہیں اور بیعت بھی ہوئی ہے، ول دے ایور گیو دیم اپ دا وے وی وانٹ دیم ٹو؟ نو دے ول ناٹ گیو دیم اپ. تو اس یہ کی دو ریزنز ہیں. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ نائدر دے ہیو دا کیپیسٹی نائدر دے ہیو دا ول. اب کیوں پہلے میں کیپیسٹی کی طرف آتا ہوں. اس وقت تو ان کو اپنے جو سولجرز ہیں ان کو تنخواہ دینے کے لیے بھی جو پیسہ ہے وہ جنریٹ بڑی مشکل سے کر رہے ہیں. اٹس این اکانومی آن وچ از ڈوئنگ جو کہ بڑی مشکل سے اپنا وہ گزارا کر رہے ہیں. اب ان کو دنیا نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. اگر آپ یہ محاذ اگر وہ کھول دیں پاکستان کے لیے ٹی ٹی پی سے مخاصمت، تو وہ ایک تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے بہت سے جو ان کے فٹ سولجرز ہیں، جو لوکل کمانڈرز ہیں، ان کو لوکل اکانومی سے لیو آف دا لینڈ کی پرمیشن دی ہوئی ہے. اور لیو آف دا لینڈ کیا ہے؟ کیا وہی ہے کہ اسمگلنگ ہے اکراس دا بارڈر، جو انلیگل ایکٹیویٹی سے کمائیں، خود اپنے آپ کو اکنامکلی سالونٹ رکھیں. تو اس طریقے سے وہ گزارا کر رہے ہیں. اگر آج وہ سختی کرنا شروع کریں گے تو وہ ان کے خلاف ریولٹ ہو جائے گا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو ریٹین یونٹی امنگس دیئر ملیٹنٹ کارڈرز آلسو. ان کے پاس آئی ایس کے بھی ہے جی، اور وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے خلاف بھی وہ اس طریقے سے جو کہ ان میں آپس میں آپریشنز ہوتے رہتے ہیں ان کے خلاف، مگر وہ فل بلون اس وقت نہیں جا رہے بیکاز آف دیس کیپیسٹی ڈیفیسٹ. ہمارے 6 سے 8 اس وقت ٹی ٹی پی کے کیمپس ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں. یہ ننگرہار، خوست، پکتیا، کنڑ میں دیکھ لیں. اور ان کو جا کے وہ حملہ کیوں نہیں کرتے یا ہمیں کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی اس وقت ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دوسرا ول کا ایشو ہے، آئیڈیولوجیکل افینٹی. جو نیریٹو وہاں بک رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جو ٹی ٹی پی ان کو کہہ رہی ہے، ٹی ٹی اے کو، کہ ہم نے آپ کا اس وقت ساتھ دیا تھا جب پاکستان نے آپ کا ساتھ چھوڑ کے امریکہ کا ساتھ. رانگ اور رائٹ وی کین ڈیبیٹ، دیئر وارپڈ ورلڈ ویو اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، مگر دس از واٹ سیلز. تو ملا ہبت اللہ کے پاس کوئی مورل رائٹ نہیں. لائلٹی اینی ویئر سیلز، وہ غلط سائڈ پہ ہو سصحیح سائڈ پہ ہو. سو کیپیسٹی ڈیفیسٹ بھی ہے، ول ڈیفیسٹ. سو وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ افغان انٹرم گورنمنٹ ٹو بی افیکٹو ان کنٹرولنگ. یہ ڈپینڈنسی اب پاکستان کو نیریٹو چھوڑ دینا چاہیے. وہ نیریٹو واٹ وی شوڈ ڈو از وی شوڈ ٹیک کیئر آف آور اون ٹیریٹری. اپنی ان گورنمنٹ اسپیسز کو صحیح طریقے سے مینیج کریں، بارڈر کنٹرولز کو بہتر کریں، ڈیولپمنٹ لائیں، لوگوں کے اسٹیکس ڈیولپ کریں، پولیس کی استعداد کار کو بڑھائیں، اور افغان انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ روابط برقرار رکھیں. نی جرک ری ایکشن میں وہ چھوڑیں نہ، بارڈرز نہ کروز کریں، ٹریڈ کو بڑھنے دیں. بیوروکریسی کا رول، اور یہ جو مافیاز ہیں نا جن کا پورا روزگار لگا ہوا تھا یہ اسمگلنگ اور ایک اللیگل ٹریڈ سسٹم سے، اس کا زور پاکستان توڑے. جتنے بھی مافیاز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ میں چاہے وہ نان گورنمنٹ سیکٹر میں، اس کو آپ باٹل نیکس کو ریموو کریں، لوگوں کو تجارت کرنے دیں. لیٹ ٹریڈ والیوم انکریز، اور اس سے انشاءاللہ دس ول اشر پراسپیرٹی آلسو. This will offer a livelihood opportunity also of Pak-Afghan border inhabitants and bring a greater level of trust and dependency between the two countries. The economic dependence کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. بھرے پیٹ سے animosity ٹیم ہو جاتی ہے. Exactly. Sir, thank you for being with us. This was a very informative conversation. Thank you for watching the show. If you have any opinions of your own, please put them down in the comments below, and we'll meet again next week with another episode.